سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه دھکا دے فإن أبى فليقاتله لڑے اس سے. لڑنا یعنی اس کو میں نے لفظ بدل دیا، الجھے اس سے، جان سے مار ڈالے، یہ مفہوم نہیں ہے. فإنما هو شيطان باب اسم المار بين يدي المصلي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال ابو جہیم، یہ وہ انصاری ہیں، حضرت ابی بن کعب کے بھانجے ہیں، اور وہ چادر والے وہ ابو جہم تھے، وہ مہاجری تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، کیا گناہ ہے اگر اس کو وہ جان لے. لکان ان یقف اربعین کے بعد عدد کیا ہے؟ یومن ہے، سنتن ہے، راوی کو یاد نہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں مئۃ سنتن آیا ہے، لہذا یہاں بھی 40 سنتن ہی ہونا چاہیے. لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ. قال ابو النضر لا ادری قال 40 یوما وشہرا او سنتا. ایسا عدد کا جہاں اختلاف 100 سال 40 سال یہ عدد کا اختلاف جہاں ہوتا ہے وہاں تطبیق دینے کا قاعدہ سمجھا رکھا ہے. باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي. اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس کا منہ دوسری طرف ہے، اس کی پشت کو سترا بنا کر نماز پڑھے اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی آدمی نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، اس کو سترا بنا کر پڑھے تو یہ ٹھیک نہیں. باب استقبال الرجل الرجل. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، دوسرا اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے. وهو يصلي وكره عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلي. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی طرف منہ کیے ہوئے ہے. حضرت عثمان نے اس کو ناپسند کیا. ان یستقبل الرجل وهو، یہ ان یستقبل الرجل، اگر نائب فاعل بنانا ہے تو مجہول پڑھنا ہے. ان یستقبل الرجل وهو یصلی، نمازی تو نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے. وَهَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ. فرمایا کہ یہ مکروہ کب ہے؟ جب نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف خیال جائے، جب اس کے ساتھ مشغول ہو یعنی اس کی طرف خیال جائے تو مکروہ. اور اگر کوئی خیال نہ جائے، جیسے ہم ٹرین میں دو طرف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بیچ میں نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا کوئی خیال نہیں جاتا، ہم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف منہ کر کے دیکھ رہے ہیں، مگر ہم نمازی ادھر نہیں خیال جا رہا، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اب کوئی کراہیت نہیں. لیکن اس طرح سے وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کا بھی خیال اس کی طرف جا سکتا ہے کہ اس کی ناک ٹیڑھی ہے، ایسا خیال جا سکتا تو مکروہ. اور میں نے یہ مثال دی کہ ٹرین میں دونوں بینچوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بیچ میں مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ دونوں طرف بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں نمازی کو، اور نمازی اپنا نماز پڑھ رہا، ان کی طرف نہیں دیکھ رہا، مشغول نہیں ہے، تو پھر کوئی کراہیت نہیں.
وهذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زید بن ثابت، حضرت زید نے کہا کوئی آدمی دوسرے آدمی کی نماز کو فاسد نہیں کر سکتا، کاٹ نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا. فقد قال زید بن ثابت ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسلم عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، فقالت لقد جئتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير. تو اب حضرت عائشہ چارپائی پہ لیٹی ہیں، وہ حضور کی طرف دیکھ نہیں رہی، اس لیے حدیث سے استدلال باپ پر خفی ہے. باپ تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اس کی طرف دیکھ رہا ہے، بالکل سامنے سے دیکھ رہا ہے یا دائیں بائیں سے دیکھ رہا ہے، اور یہ تو دیکھ نہیں رہی، تو لیٹی ہیں. لہذا اس سے استدلال جو ہے یہ کچھ بہت مضبوط استدلال نہیں ہے. فَتَكُونُ لِلْحَاجَةُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَانْصَلُّ انْصِلَالًا. وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ. باب الصلاة خلف النائم. یہ سب ابواب چل رہے ہیں، ابواب المسجد سے متعلق چل رہے ہیں، اور چاہو تو سترے سے بھی تعلقات قائم کر لو. باب الصلاة خلف النائم. حضرت عائشہ سوئی ہوئی، لیٹی ہوئی نہیں، سوئی ہوئی، اس کو سترا بنا کر نماز پڑھے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه. دیکھو پہلے آیا تھا کہ چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی اور حضور چارپائی کے درمیان میں باہ کو سامنے کر کے نماز پڑھتے تھے. یہاں یہ ہے کہ بستر نیچے ہے، اس بستر پر حضرت عائشہ لیٹی ہیں اور وہ سامنے ہیں، اور حضور بستر پر نیچے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ الگ الگ واقعات ہیں، ان میں تعارض نہیں. فَإِذَا أَرَادَ أَن يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. تہجد کے لیے جب حضور اٹھتے تھے تو ازواج کو نہیں اٹھاتے تھے، ان کی مرضی، اٹھنا چاہے اٹھے، نہ اٹھنا چاہے نہ اٹھے، حضور نہیں اٹھاتے تھے. البتہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں تہجد پڑھنے جب حضور اٹھتے تھے تو ازواج کو بھی اٹھا دیتے تھے، اٹھو. باقی 11 مہینے 20 دن حضور تہجد کے لیے ازواج کو نہیں اٹھاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں وتر پڑھے بغیر سوتی تھی، لہذا جب حضور وتر پڑھنے کا وقت آتا تھا تو مجھے اٹھاتے تھے، تو میں اٹھ کر وتر پڑھ لیا کرتی تھی. فَإِذَا أَرَادَ أَن يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. باب التطوع خلف المرأة. عورت کو سترا بناؤ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني. حضور مجھے انگلی لگاتے تھے، انگلی سے اشارہ کرتے تھے. فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. باب من لا يقطع الصلاة شيء. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة
قال وقال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع صلاة الكلب والحمار والمرأة فقال شبهتمونا بالهمور والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو للحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنصل من عند رجليه. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب بن موسى قال حدثنا ابن أخي بن شهاب. یہ امام زہری کے بھتیجے ہیں، یہ بھی بڑے محدث ہیں، یہ چچا سے روایتیں کرتے ہیں. انہ سأل عمہ عن الصلاة يقطعها شيء، امام زہری سے پوچھا کہ نمازی کے سامنے سے کوئی چیز گزر جائے تو نماز باطل ہوگی؟ قال لا يقطعها شيء، باطل نہیں ہوگی. اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. بچے کو اٹھانے کے طریقے دنیا میں مختلف ہیں. ہمارے یہاں گود میں یوں کر کے بٹھاتے ہیں، یہاں بیٹھتا ہے بچہ. افریقہ میں یہاں بچے کو گھسا کر کے یہاں عورتیں رکھتی ہیں سینے پر. نائجیریا میں یہاں پیٹھ کے پیچھے بچے کو گھساتی ہیں. کسی جگہ پر بچے کو یہاں کندھے پر بٹھاتے ہیں، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر. کسی جگہ بندے کو یہاں بٹھاتے ہیں، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر. دنیا میں بچے کو اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نواسی کو حضرت زینب کی صاحبزادی ابو العاص کی بیٹی امامہ، اس بچی کو حضور گردن پر بٹھا کر لائے. کندھے پر یہاں بٹھایا ہے، ایک پیر ادھر ہے ایک پیر پیچھے ہے، یوں بٹھایا ہے یا یہاں بٹھایا ہے، ایک پیر ادھر ہے ایک پیر ادھر ہے، معلوم نہیں. بظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گردن پر بٹھایا ہے، ایک پیر ادھر باہر، سینے پر ایک پیر ادھر. تو بچی حضور کا سر پکڑ کر بیٹھی ہے. حضور نے اسی حال میں نماز پڑھانی شروع کی. جب رکوع کا وقت آتا تھا تو بچی کو اٹھا کر نیچے رکھ دیتے تھے. سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پھر بچی کو لے کر وہیں بٹھا دیتے تھے. اس طرح سے حضور نے پوری نماز پڑھائی. یہ زندگی میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے، پس حدیث ہے سنت نہیں. اور اس مضمون کو بہت اچھی طرح مضبوط سمجھو اور پکڑو. ان غیر مقلدین سے نمٹنے کے لیے اس سے بہتر کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اور ساری دنیا نے ان غیر مقلدین کا ناطقہ بند کر دیا ہے اس پوائنٹ پر. اب وہ بول نہیں سکتے کوئی. تو یہ حدیث ہے. کیا مسئلہ واضح کرنا ہے؟ کبھی عورت ہو، کبھی آدمی ایسی جگہ ہوتا ہے وہاں چور اچکوں کا ڈر ہوتا ہے. جیسے جوتوں کے بارے میں ڈر ہوتا ہے تو جوتے سامنے رکھتے ہیں یا پیروں کے بیچ میں رکھتے ہیں. ایسے ہی بچے کو اچک لے جائیں گے تو پھر بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھو. کبھی گھر میں ماں اور بچہ ہوتے ہیں اور بچہ کسی وجہ سے بدک گیا ہے، وہ ماں سے جدا ہی نہیں ہوتا، روتا ہے چلاتا ہے. بس ماں کیا کرے گی؟ نماز قضا کرے گی؟ نہیں، بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے گی. بس شرط یہ ہے کہ بچے کا بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے، پھر بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے گی.
یہ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے حضور نے یہ عمل کیا ہے، ورنہ آپ سوچیں حضور کے 9 گھر تھے کہ کسی گھر میں اس بچی کو 10 منٹ کے لیے رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور سارا مدینہ شمع کے پروانے تھے، کوئی اس بچی کو 10 منٹ نہیں رکھ سکتا تھا؟ نہیں، حضور بالقصد لائے۔ سنت کیا ہے؟ سنت ابن ماجہ میں روایت ہے، جنبوا صبیانکم مساجدکم، اتنے چھوٹے بچے نا سمجھ جو مسجد کی پاکی ناپاکی نہیں خیال رکھ سکتے، ایسے بچوں کو مسجد میں مت لاؤ۔ یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، جنبوا صبیانکم و مجانینکم، اپنے پاگلوں کو بھی مسجد میں مت لاؤ، مساجدکم، یہ سنت ہے، اور یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کو کوئی بھی حدیث مل جائے اس پر عمل کرنا انہیں۔ چنانچہ یورپ اور امریکہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور مسجد میں لا کر چھوڑ دیتے ہیں، اب وہ بچے پوری صفوں کے درمیان میں دوڑتے رہتے ہیں، سب کی نماز خراب کرتے رہتے ہیں۔ ان سے اگر کہو کہ بچوں کو مت لاؤ تو وہ کہے یہ حدیث ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے، حضور بچی کو لا کر گود میں کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھائی، ہم کیوں نہ لائے؟ ان سے کوئی ابن ماجہ میں یہ روایت وہ ضعیف ہے، ضعیف کہہ دینا تو بہت آسان ہے۔ تو پھر ان کو جواب یہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو بچوں کو لا کر مسجد میں چھوڑ کیوں دیتا ہے، گود میں اٹھا کر نماز پڑھ، تاکہ وہ بچہ دوسروں کی نماز تو خراب نہ کرے، تیری خراب کرے۔ اس کا کوئی جواب نہیں ان کے۔ وہ حدیث پر عمل کرنا ہے تو جیسا حضور نے کیا تھا تو بھی ایسا کر، بچے کو گود میں اٹھا کر پڑھ نماز، کون منع کر رہا؟ لا کر مسجد میں چھوڑ دیا، مسجد میں پوری مسجد میں لڑکے بچے کودتے پھرتے ہیں، اس کی نماز خراب کرتے ہیں، یوں پکڑو ان کو۔ وہ شرع عقائد نے کہا تھا لا ادری، بات نہ مانے تو لوہا گرم کر کے داؤ اور پوچھو جلا، وہ کہتے ہیں ہاں جلا، تو پھر تو لا ادری کہاں، ادری ہو گیا، اور کہا لا ادری تو اور جلا۔ ان کم وقتوں کو اسی طرح پکڑو۔ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ اپنے طرف سے نہیں، یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے، سنت وہ ہے جو ابن ماجہ میں روایت ہے، اس کے ذریعے سے طے کریں۔ اور دوسرے یہ کہ آج تک پوری دنیا میں صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان بچوں کو لے کر مسجد میں آ کر اٹھائے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر یہ سنت ہے تو مسلمان کیوں نہیں عمل کرتے اس پر؟ باب اذا حمل جاریة صغیرة على عنقه في الصلاة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد ووضعها وإذا قام حملها۔ باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض، بستر پر حائضہ بیوی لیٹی ہوئی ہے، اس بستر پر نماز پڑھیں، اس لیے کہ حائضہ بیوی کی جو نجاست ہے وہ تو حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الحارث قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم
فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الحارث قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود كي يسجد. اگر نماز میں عورت سامنے سے نہیں گزری مگر نمازی کا عورت کے ساتھ اتصال ہو گیا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب اتصال جسمانی یا اتصال ثوبی، کپڑا لگ گیا، بدن لگ گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو عورت کو سترا بنا کر نماز پڑھیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے اسٹیشن پلیٹ فارم پر نماز پڑھنی ہے اور کوئی چیز سترا بنانے کے لیے نہیں ہے تو بیوی کو بٹھا دو سترے کی جگہ پر، پڑھ لو نماز. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجليه فقبضتهما. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. نمازی کے بدن پر کوئی گندگی ہے، عورت نے ہٹا دی، اتصال جسمانی ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور حدیث گزری ہے کتاب العلم کے آخر میں. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق السرماری قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا اسرائیل نبی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد اللہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قریش في مجالسهم اذ قال قائل منهم الا تنظرون الى هذا المرائی. یہ دیکھو دکھاوا کر رہا ہے، یہ دکھاوا کرنے والے کو دیکھو. ایکم یقوم الی جذور آل فلان فیعمد الی فرثها ودمها. فرث کے معنی ہیں گوبر، سرقین، اور دم کے معنی خون، وصلاح اور اس کی وہ میل، یہ سب میل جو ہے یہ خون گوبر کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. فَيَجِيءُ بِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَوَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَانبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ. ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے. فانطلق منطلق الى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم. حضرت فاطمہ بچی تھی، انہوں نے برا بھلا کہا. فلما قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة. یہ وہ روایت ہے کہ حضور نے سر اٹھا کر پہلے نماز پوری کی پھر بد دعا کی. حتی القته عنه واقبلت علیہم تسبهم. جہاں یہ روایت پہلے آئی تھی وہاں نماز پوری کرنے کا ذکر نہیں تھا، سجدے سے سر اٹھا کر بد دعا شروع کی تھی. ایک مولانا صاحب نے اس پر اعتراض کیا ہے اور انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے. وہ میں نے 12ویں جلد کے آخر میں وہ استدراک میں ان کا اعتراض لکھا ہے، پھر ان کا اعتراض تسلیم کر لیا ہے. پھر میں نے لکھا ہے کہ اب حدیث کا جواب وہ دینا پڑے گا جو امام نووی نے دیا ہے،
اور امام نووی کا جواب جو ہے اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ یہ سب بحث 12ویں جلد کے آخر میں آئی ہے۔ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فلف والله لقد رأيتهم سرعا يوم بدر ثم صحبوا إلى القلیب قلیب بدر۔ قلیب کے معنی ہیں ویران کنواں، نکما، پانی استعمال نہیں ہوتا۔ اور وہاں پہلے آیا تھا کہ ایک کا نام راوی بھول گیا تھا، وہ ایک کا نام بھی آ گیا اس میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مواقیت الصلاۃ۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، مقررہ وقت اور مقررہ جگہ۔ کتاب الحج میں مواقیت مقررہ جگہ کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں مواقیت مقررہ وقت کے معنی میں ہے۔ نماز کے اوقات، میقات اور وقت، اوقات اور مواقیت مترادف ہے۔ نماز کے اوقات۔ باب مواقیت الصلاۃ و فضلها۔ اس باب میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز کے اوقات ہے، 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں کے اوقات ہیں۔ ترمذی میں حدیث ہے ان للصلاۃ اولا و آخرا۔ ہر نماز کے وقت کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ تو ایک تو نماز کے اوقات بیان کرنے ہیں، ایک نماز کی اہمیت بیان کرنی ہے، اور یہ جنرل باب ہے، آگے دور تک نماز کی اوقات کی نہیں، فضلہا کی ضمیر لوٹ رہی صلاۃ کی طرف، اوقات کی طرف نہیں۔ مرجع ضمیر کا اقرب ہوتا ہے۔ دور تک نماز کی اہمیت کے ابواب آ رہے ہیں، پھر جب وہ پورے ہو جائیں گے تو پھر نماز کے اوقات کے بیان آئیں گے، اور یہ جنرل باب ہے، سب کچھ اس باب میں نہیں۔ اس باب کے بعد نماز کی اہمیت کے بہت سارے باب آ رہے ہیں، پھر دور تک نماز کے اوقات کے باب آئیں گے، اسی پر ابواب و مواقیت الصلاۃ ختم ہو جائے گی۔ پھر ابواب الاذان آئیں گے، وقت ہو گیا نماز کا، دے اذان بھائی، پھر ابواب الاذان شروع ہوں گے۔ باب مواقیت الصلاۃ و فضلها۔ یہ سمجھنا ہے کہ 2 مسئلے ہیں، اور دونوں کا یہ جنرل عنوان ہے، اور دونوں مسئلے اس باب میں نمٹ نہیں جائیں گے۔ پہلے نماز کی اہمیت کے بہت سارے باب آئیں گے، پھر نماز کے اوقات کے باب شروع ہوں گے کتاب الاذان تک۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کتابا مصدر ہے، اور مصدر اسم مفعول کے معنی میں آتا ہے، بس کتاباً کے معنی ہے مکتوباً، لکھی ہوئی، نماز لکھی ہوئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین مکتوباً، نماز مومنین پر لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے یعنی فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھے گئے یعنی فرض کیے گئے۔ لہذا
کتابن مکتوبن یعنی نمازیں مومنین پر فرض ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابن ای مفروض. دوسرا لفظ ہے موقوتن. موقوتن کا ترجمہ کرو. حضرت دو ترجمے کرتے ہیں. موقتن عربی سے اردو فارسی انگریزی میں ترجمہ کرو تو بہت آسان ہے، لیکن عربی سے عربی میں ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ عربی میں دو لفظ مترادف ہیں ہی نہیں. بس عربی سے عربی میں ترجمہ کرنا ہو تو مجرد کا ترجمہ مزید سے کریں گے، مزید کا ترجمہ مجرد سے کریں گے، اسم کا ترجمہ فعل سے کریں گے، فعل کا ترجمہ اسم سے کریں گے. یہی طریقہ. تو موقوتاً مجرد سے ہے تو اس کا ترجمہ کیا موقتاً مزید سے ترجمہ کیا. پھر فعل سے ترجمہ کیا وقتہ علیہم. اللہ نے ٹائم کا لحاظ کر کے نمازیں مومنین پر فرض کی ہیں. ٹائم کا لحاظ کر کے نمازیں مومنین پر فرض کی. اس آیت کریمہ میں باپ کے دونوں جز آ گئے. ٹائم کا لحاظ کر کے تو مواقیت الصلاۃ آ گیا اور فرض کی گئی. یہ نماز کی اہمیت ظاہر ہوئی. یہ جو آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے اس پر سب سے زیادہ مضبوط حنفیہ ہیں اور سب سے زیادہ کمزور ٹیڑھے شیعہ ہیں. شیعوں کے یہاں نمازیں 5 ہیں لیکن اوقات 3 ہیں. فجر کا وقت الگ ہے اور زوال سے لے کر کے غروب تک ظہر اور عصر دونوں کا وقت ہے. جب پڑھو دونوں ساتھ پڑھ لو. مغرب سے صبح صادق تک مغرب اور عشاء کا ایک ساتھ وقت ہے. شیعوں کے یہاں بھی نمازیں تو 5 فرض ہیں لیکن اوقات 3 ہیں. اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں نہیں، 5 نمازیں ہیں اور 5 اوقات ہیں. ان للصلاۃ اولا وآخرا. اوقات بھی نمازیں بھی 5 ہیں، اوقات بھی 5 ہیں. پھر مسئلہ آیا کہ حج میں، عرفے میں اور مزدلفے میں ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنا، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھنا، یہ اجماع امت سے ثابت ہے. حضور کے وقت سے لے کر آج تک لاکھوں حاجی اسی طرح پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور تواتر سے کتاب اللہ پر زیادتی بالاجماع جائز ہے. لہذا حج میں جو عرفہ اور منا کی نمازوں میں جو جمع ہے، عرفے میں جمع تقدیم ہے، ظہر کے وقت میں دونوں پڑھی جاتی ہیں، اور مزدلفہ میں جمع تاخیر ہے، عشاء کے وقت میں دونوں پڑھی جاتی ہیں. ایک مرتبہ ہم گئے تھے سعودیہ کی وزارت کی دعوت پر حج کرنے، تو وہ عرفہ سے بس چلی اور پولیس کی نگرانی میں آدھے گھنٹے میں ہو تو مزدلفہ میں پہنچ گئے. ابھی شفق احمر نظر آ رہی. اب مسئلہ ہوا کہ مغرب پڑھیں نہ پڑھیں، تو سب بڑے بڑے علماء تھے، سب نے یہ طے ہوا کہ نہیں اب نہیں پڑھ سکتے، عشاء کا وقت ہوگا تب مغرب اور عشاء پڑھیں گے. تو اس میں جمع تقدیم کرنی ہے، جمع تاخیر کرنی ہے. یہ تو اہل السنہ والجماعہ کے یہاں اجماعی ہے، کیونکہ اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے. اس کے علاوہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ میں آپس میں اختلاف کے ساتھ اس آزار کی صورت میں جمع تقدیم و جمع تاخیر کی گنجائش ہے. پھر ان میں اختلاف ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گا مسئلہ. یہاں تو بالاجمال سمجھو
کئی میں ثلاثہ کے یہاں آزار کی صورت میں جمع تقدیم حقیقی اور جمع تاخیر حقیقی جائز. امام مالک اس میں اختلاف کریں گے. اس مسئلے میں کوئی صریح دلیل، کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. ایک روایت ترمذی میں ہے جو صریح ہے، لیکن وہ تو شاید موضوع ہے، ضعیف نہیں، شاید وہ موضوع روایت ہے. ہاں ایسی روایتیں ہیں جن میں جمع ابینا ظہر اثر ایک ساتھ پڑھی، عشاء مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھی. کس طرح جمع حقیقی کیا ہے جمع سوری، اس کی کوئی وضاحت نہیں. ایسی روایتیں بہت ہیں. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جمع حقیقی مطلق جائز نہیں، جمع تقدیم مطلق جائز نہیں. اگر آپ کو مجبوری ہے تو جمع تاخیر کرو. ظہر کے وقت میں بس میں آپ سفر کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو جب ظہر کو مؤخر کرو، عصر کے ساتھ پڑھو، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ در مختار میں لکھا ہے کہ حنفیہ کے یہاں جمع تاخیر ہو سکتی ہے، یعنی نماز قضا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. جمع تقدیم کی کوئی صورت نہیں، وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے. اور یہ جو روایتیں ہیں، 3 طرح کی روایتیں ہیں. حضور جمع سوری کرتے تھے، ایک نماز مؤخر ایک نماز مقدم، اس میں کوئی اشکال نہیں. یہ مجمل روایت ہے جمع ابینا، یہ تو ممکنات ہیں، یوں کر کے یوں کر لو، یوں کر کے یوں کر لو. اور جمع حقیقی کی صحیح سری روایت کوئی نہیں. بس ایسی صورت میں کتاب اللہ پر زیادتی اخبار احاد سے نہیں ہو سکتی، پھر اخبار احاد بھی صریح نہیں ہے. اس لیے حنفیہ عرفہ اور مزدلفہ کو الگ کر کے اس آیت کریمہ پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں کہ 2 نمازیں، کوئی بھی 2 نمازیں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، نہ جمع تقدیم نہ جمع تاخیر. ہاں عذر ہو تو جمع تاخیر کر سکتے ہو، جمع تقدیم کی پھر بھی اجازت نہیں. وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا مُوَقَّتًا وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَّرَ. یہ موطا مالک میں یہ روایت تم پڑھ چکے ہو اور بڑی بحثیں بھی سن چکے ہو. حضرت مغیرہ کوفہ میں گورنر تھے. ایک دن نماز میں دیر کی تو ابو مسعود انصاری نے ان کو جا کر تنبیہ کی اور کہا کہ نماز میں کیوں دیر کر رہے ہو؟ نمازوں کے اوقات کی تعلیم تو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضور کو دی گئی ہے. اتنا اہتمام دیکھو، سارے احکام اللہ نے وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر بھیجے ہیں. اور نماز کا حکم اوپر بلایا، 7 آسمانوں سے اوپر بلایا اللہ نے اپنی بارگاہ میں، اور بلا واسطہ نمازوں کا حکم دیا ہے، بیچ میں جبرائیل کا واسطہ نہیں. یہ نماز کی اہمیت ہے. اسی طرح جب 5 نمازیں مقرر ہو گئی معراج میں، تو پھر 10 ایک دن 5 مرتبہ شروع وقت میں، ایک دن 5 مرتبہ آخر وقت میں جبرائیل اپ ڈاؤن کرتے رہے اور نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہے یا پڑھاتے رہے. اس سے اوقات کی اہمیت نکلتی ہے کہ ہر نماز کا شروع وقت اور آخر وقت. پھر آپ نماز میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ یہ ابو مسعود انصاری نے حضرت مغیرہ کو تنبیہ کی تھی جب وہ کوفہ میں گورنر تھے. جب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ مدینہ کے گورنر تھے، ابھی بادشاہ نہیں بنے تھے،
مدینہ کے گورنر تھے، نوجوان تھے، اور اس زمانے میں گورنر ہی نمازیں پڑھاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نماز عصر کی نماز میں تھوڑی سی دیر ہوئی تو حضرت عروہ پہنچ گئے اور جا کر کے ان کو حدیث سنائی کہ یہ حدیث ہے، پھر آپ نماز میں کیوں دیر کر رہے ہیں۔ یہ میں نے خلاصہ بیان کیا، باقی موطا مالک میں یہ روایت تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه یوماً کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی یہ عادت نہیں تھی، یہ اتفاقاً ایک دن کا واقعہ۔ فدخل علیہ عروۃ بن الزبیر، یہ مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے ہیں۔ فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک، ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دو، ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تین، ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم چار، ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم پانچ، اور ان پانچوں میں پھر دوسرے پانچ گھسے ہوئے ہیں۔ ایک دن پانچوں نمازیں شروع وقت میں اور دوسرے دن پانچوں نمازیں آخر وقت میں، تو یہ ان پانچ میں دوسرے پانچ بھی شامل ہیں۔ ثم قال بهذا امرت یا امرت، جبرائیل نے کہا انہی اوقات میں نماز پڑھانے کا مجھے حکم دیا گیا یا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بهذا امرت فقال عمر لعروة اعلم، حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضرت عروہ سے کہا مولوی صاحب سوچ کر بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا حضرت جبرائیل نے حضور کی امامت کی؟ یہ تو بڑی دلیل شوافے کے ہاتھ آ جائے گی۔ وہ کہیں گے دیکھو متنفل کے پیچھے مفترض اقتدا کر رہا ہے۔ جبرائیل تو مکلف نہیں ہے، وہ نماز پڑھیں گے تو متنفل ہوں گے، اور ان کے پیچھے حضور اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سب مفترض ہے، تو مفترض کی متنفل کے پیچھے اقتدا ہوئی۔ شوافے بہت خوش ہو جائیں گے، سوچ کر بولو کیا بول رہے ہو۔ تو حضرت عروہ نے کہا میری کوئی ذمہ داری نہیں، میں نے ابو مسعود انصاری کے بیٹے بشیر سے یہ حدیث اسی طرح سنی، بس محدث کا کام اتنا ہے۔ اب تمہیں کوئی اشکال ہے تو جاؤ دارالفتہ میں، محدث کا کام سند جوڑ دینا ہے کہ مجھے یہ حدیث اس طرح پہنچی۔ اب اگر طالب علم کو کوئی اعتراض ہے تو جائے استاد کے پاس، استاد حل کرے گا اعتراض کو۔ تو یہ علم ہے، اس میں دوسرا کوئی احتمال ہے ہی نہیں، خواہ کے احتمال اساتذہ نکلتے ہیں۔ فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث به او ان جبرائیل، یہ دلیل ہے کہ یہ علم ہے، عالم نہیں ہے۔ او ان جبرائیل هو اقام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت صلاته، قال عروة فكذلك كان بشیر بن ابی مسعود يحدث عن ابیہ۔ بات پوری ہو گئی۔ اب وہ جو اشکال ہے اس اشکال کے تین جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امام تھے عالم مثال میں، اور حضور اور صحابہ عالم مشاہد میں اقتدا کر رہے تھے۔ ایک عالم کا یہ واقعہ نہیں ہے، امام صاحب عالم مثال میں ہیں اور مقتدی سارے عالم مشاہد، نظر آنے والا عالم۔ اور وہ جو متنفل کے پیچھے مفترض کا، وہ تو امام مقتدی دونوں عالم مشاہد میں ہوں گے۔
اس مسئلے پر اس حدیث سے استدلال نہیں ہو سکتا. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب ان 10 نمازوں کے پڑھانے کا اللہ نے ان کو حکم دیا تو یہ 10 نمازیں تو جبرائیل پر فرض ہو گئی، تو متنفل کے پیچھے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مفترض کے پیچھے مفترض پڑھ رہے ہیں. تیسرا جواب یہ ہے کہ اما کے معنی امر بالامامہ، ایسا عربی میں مجازی نسبت ہوتی ہے. بن الامیر المدینہ، یہ اسناد مجازی ہے. اے امر بالبنا، ایسے جبرائیل نے امامت کی، یعنی انہوں نے آ کر حضور کو حکم دیا کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے، وقت شروع ہو گئے. تو اما کے معنی امر بالامامت. ان 3 توجیہوں میں سے کوئی توجیہ کرنی ہے. پھر حضرت عروہ نے ایک دوسری حدیث سنائی. یہ حدیث آگے آ رہی ہے، یہاں ابھی زیادہ بحث نہیں کرنی. حضرت عائشہ نے عروہ کو جو بھانجے ہیں یہ حدیث سنائی کہ حضور عصر پڑھتے تھے. دیکھو یہ عصر ہی کی نماز تاخیر کر رہے ہیں، اور حضرت مغیرہ نے بھی عصر میں تاخیر کی تھی، عمر ابن عبدالعزیز بھی عصر میں تاخیر کر رہے ہیں. لہذا عصر کے تعلق سے حدیث سنائی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دھوپ میرے حجرے میں ہوتی تھی اور حضور عصر پڑھ لیتے تھے. دھوپ ابھی چڑھی نہیں ہوتی تھی اور حضور نماز پڑھ لیتے تھے. بس حدیث پوری ہو رہی ہے، حدیث آگے بھی آئے گی، تقریباً یہی لفظ ہے. اب بڑا مشکل مسئلہ ہے. دیکھو یہ جو ڈیکس رکھا ہے اس کو تم سمجھ لو کہ یہ مسجد نبوی ہے، اور جدھر میں بیٹھا ہوں ادھر قبلہ ہے، یہ جنوب ہے، اور میرے دائیں ہاتھ پر مشرق ہے، بائیں ہاتھ پر مغرب ہے، اور میرا منہ جدھر ہے ادھر شمال ہے، بیت المقدس ہے. اور حضرت عائشہ کا کمرہ اس کونے میں تھا، اور اس کے سامنے یہاں باب جبرائیل تھا، دروازہ تھا باب جبرائیل، اب بھی ہے. اب جب سورج ڈھلے گا اور نیچے جائے گا تو اس دروازے سے دھوپ مسجد میں آئے گی، اور یہ دھوپ بڑھتی 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 حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوگی اور پھر آگے دیوار پر چڑھے گی. تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی دھوپ میرے کمرے میں ہوتی تھی، دیوار پہ چڑھی نہیں ہوتی تھی. ایسے وقت میں حضور عصر پڑھتے تھے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جیسا باب الظاہر ہے ایسا دروازہ تو تھا نہیں. جو باب جبرائیل ہے وہ اتنا بڑا دروازہ تو تھا نہیں، آرڈینری جیسے عام دروازے ہوتے ہیں. وہ تو سورج غروب ہونے کے قریب جائے گا تب دھوپ اندر آنی شروع ہوگی، اور ساری مسجد کراس کر کے اس حجرے میں جائے گی، اور حجرہ کراس کر کے دھوپ آگے چڑھے گی. یہ تو مغرب کے قریب ہوگا ایسا. اس لیے صحیح صورتحال یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ کا جو حجرہ ہے، کمرہ ہے، اس کا اس طرف صحن ہے، کوٹ میں گھرا ہوا، دیوار میں گھرا ہوا. پھر اس میں دروازے سے نکلو گے تو روڈ پر چلے گئے. ایسا کمرہ جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہے، جس کو بیتن کہتے ہیں، ما یبات فیہ ہے، جس میں رات گزاری جا سکے، اور چہار دیواری بنا دی ہے، اوپر چھت نہیں ہے، تو یہ حجرہ ہے. تو حضرت عائشہ کے کمرے کے اس طرف جو صحن کوٹ میں گرا ہوا یہ حجرہ ہے. اب جب سورج ڈھلے گا تو یہ جو کمرہ ہے یہ 2 منزلہ تھا، نیچے کا اور اوپر بالا خانہ تھا. اس کا سایہ صحن میں پڑے گا، اور وہ سایہ بڑھتا 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 اگلی دیوار پہ چڑھے گا. تو فرماتی ہیں ابھی سایہ میرے صحن میں ہوتا تھا، اگلی دیوار پہ چڑھا نہیں ہوتا تھا. اس وقت حضور عصر پڑھتے تھے، اور تم اتنی تاخیر کر رہے ہو. اب بالکل صحیح سمجھنا،
کہ حضور کیسے وقت میں عصر پڑھتے تھے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کے یہ تو طے ہے کہ کمرہ اوپر کمرہ بالا خانہ، مگر دونوں مل کر کتنی اونچی ہائٹ تھی یہ پہلے طے کرو، یہ طے کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ حجرہ، یہ جو صحن ہے جو کوٹ میں گھرا ہوا ہے، یہ کتنا بڑا ہے یہ طے کرو، یہ بھی طے کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر حجرہ بہت اونچا ہے تو سایہ جلدی سے آگے بڑھے گا، اور حجرہ نیچا ہے تو سایہ دیر سے۔ پھر اگر یہ صحن چھوٹا ہے تو سایہ جلدی دیوار پر چڑھے گا، اور صحن بہت بڑا ہے تو دیر سے چڑھے گا۔ اب وہ حجرے بھی نہیں رہے، وہ کوٹ بھی اور صحن بھی نہیں رہا، اس لیے کوئی تو استدلال کرتا ہے اس سے تعجیل پر کہ حضور عصر جلدی پڑھتے تھے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ اس حدیث سے تعجیل پر استدلال کرتے ہیں، اور حنفیہ اس سے تاخیر پر استدلال کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بات، وہ کہتے ہیں تو حضور جلدی پڑھتے تھے، یہ کہتے ہیں دیر سے پڑھتے تھے، اور اسی حدیث سے وہ استدلال تعجیل پر کرتے ہیں، حنفیہ تاخیر پر کرتے ہیں۔ میں دونوں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، کوئی استدلال نہیں کرتا۔ استدلال موقوف ہے، حجرے کی ہائٹ متعین کر کے بتاؤ اور صحن کتنا بڑا تھا یہ متعین کر کے بتاؤ تو میں استدلال کروں، اس لیے میں کوئی استدلال نہیں کرتا۔ قال عروة كذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدثنا به، یہ تو اوپر۔ قال عروة ولقد حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، شمس سے مراد دھوپ، والشمس في حجرتها قبل ان تظهر، چڑھنے سے پہلے، اگلی دیوار پر دھوپ چڑھے اس سے پہلے، دھوپ چڑھے اس سے پہلے تو دھوپ تو یہ باب جبرائیل سے جو آ رہی ہے پوری مسجد کو کراس کر کے حضرت عائشہ کے کمرے میں ہو کر کے آگے چڑھے گی۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیچھے صحن نہیں ہے، یہ کمرہ ہی ہے۔ لیکن راوی اس لفظ پر رکتا نہیں، کبھی تو یہ کہتا ہے کہ دھوپ، اور کبھی کہے گا فے، سایہ، سایہ چڑھے اس سے پہلے، جو دو کمروں کا سایہ پڑے گا تو یہ فے ہے، یہ سایہ آگے چڑھے اس سے پہلے۔ تو کبھی راوی فیعن کہتا ہے، کبھی شمسن کہتا ہے، وہ تو کسی لفظ پر ٹھہرتا ہی نہیں۔ سوال، حضرت عروہ تو تعجیل پر استدلال کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کے اس بیان سے تعجیل پر استدلال کر رہے ہیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے تاخیر کی۔ تو حنفیہ کا استدلال تاخیر پر صحیح نہیں ہے، حضرت عروہ تو تعجیل پر استدلال کر رہے ہیں۔ جواب، تعجیل اور تعجیل امور اضافیہ میں سے ہیں، تعجیل تھوڑی سی اور تعجیل بہت ساری، کلی مشقق ہے، جیسے تاخیر کلی مشقق ہے، ایسے تعجیل بھی کلی مشقق ہے، اس کے بھی بہت درجے ہیں، تعجیل کے، تاخیر کے بھی بہت درجے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جتنی تاخیر کی ہے اس کے اعتبار سے تعجیل پر استدلال کر رہے ہیں، فی نفس سے ہی تعجیل پر نہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ تو کہتے ہیں کہ عصر کا وقت ہوتے ہی اذان دو اور فوراً نماز پڑھ ڈالو، جبکہ اول وقت کی فضیلت میں، اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں کوئی روایت صحیح نہیں، اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اور امام ترمذی ایک روایت پیش کریں گے کہ وقت کا شروع اللہ کے رضوان کا وقت ہے، درمیان آخر، وہ تو روایت تقریباً موضوع ہے، بس کوئی روایت اول وقت میں فضیلت کی ہے ہی نہیں۔ اور حنفیہ بھی تعجیل کے قائل ہیں، لیکن مطلقاً نہیں، تھوڑی تاخیر کے بعد تعجیل، تھوڑا وقت گزرنے دو تاکہ جسے نفلیں پڑھنی ہوں وہ پڑھ لیں،
پھر فرض پڑھ لو، فرضوں کے بعد نفلیں ممنوع ہو جائیں گی۔ تو حنفیہ مطلق تاخیر کے قائل نہیں ہے، تھوڑی سی تاخیر کے قائل ہے۔ بس حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جتنی تاخیر کی ہے اس کے اعتبار سے تعجیل پر استدلال ہے، اور حنفیہ آخر وقت تک تاخیر کے حنفیہ بھی قائل نہیں۔ اس لیے حضرت ابن عمر ابن عبدالعزیز کے جو استدلال ہے کہ انہوں نے تعجیل پر استدلال کیا ہے، اس سے کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ تعجیل کے تو حنفیہ بھی قائل ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کی تعجیل اور ہماری تعجیل میں تھوڑا فرق ہے۔ ان کی تعجیل ہے فٹ سے، ہماری تعجیل ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ تعجیل ان کی بھی ہے، تعجیل ہماری بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ لا الہ الا اللہ۔